خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں آداب۔ پروگرام حیات جاویداں لے کر ڈاکٹر رشید گل آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ حسب معمول آج کے پروگرام کی ابتدا بھی تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اور تلاوت کے لیے جو میں نے پہلا حوالہ چنا ہے وہ زبور 119، اس کی 17 آیت سے لے کر 22 آیت تک ہے۔ میں خداوند کے پاک کلام میں سے آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ خداوند کے زندہ کلام میں مذکور ہے، اپنے بندہ پر احسان کر تاکہ میں جیتا رہوں اور تیرے کلام کو مانتا رہوں۔ میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ میں زمین پر مسافر ہوں، اپنے فرمان مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ۔ میرا دل تیرے احکام کے اشتیاق میں ہر وقت تڑپتا ہے۔ میرا دل تیرے احکام کے اشتیاق میں ہر وقت تڑپتا رہتا ہے۔ تو نے ان ملعون مغروروں کو جھڑک دیا جو تیرے فرمان سے بھٹکتے رہتے ہیں۔ ملامت اور حقارت کو مجھ سے دور کر دے، کیونکہ میں نے تیری شہادتیں مانی ہیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت نازل ہو، آمین۔ ہم اپنی ہدایت کے لیے خداوند سے دعا مانگے۔ اے قابل مطلق خداوند، تیرا شکر کرتا ہوں تمام نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کے لیے، زندگی کے لیے، ان سانسوں کے لیے اور اس وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا کہ ہم ایک جماعت کی شکل میں تیرے حضور سر مسجود ہیں۔ اس وقت التجا کرتا ہوں کہ خدا باپ ان تمام عزیزوں کے ساتھ ہو جو تیرا پاک کلام سن رہے ہیں۔ تو ان کے حالات سے واقف ہے، تو ان کی ضرورتوں کو جانتا ہے۔ التجا کرتا ہوں کہ تو اپنے دست رات سے ان کو چھو۔ اگر وہ بیمار ہیں تو خدا باپ تو ان کو شفا دے۔ اگر وہ کسی بھی چیز کے محتاج ہیں تو اپنے خزانے سے بافرات انداز میں ان کو عطا کر۔ اگر وہ کسی مشکل سے دوچار ہیں تو خدا باپ تو ان کی مشکل کا حل دے، ان کی مدد کر، ان کی حفاظت کر۔ اس وقت التجا کرتا ہوں کہ جب تیرا پاک کلام ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج جو تو ہمیں سکھانا چاہتا ہے خدا باپ، تو ہماری مدد کر، ہمارے ذہنوں کو چھو، پاک روح کو بھیج تاکہ اس کا مسا ہم پر ہو، اور جب تک تیرا خادم یہ کلام سنائے تیرے پاک روح کی رہنمائی ہمارے ساتھ رہے۔ ہمیں توجہ، سنجیدگی اور کمال یکسوئی عطا فرما تاکہ ہم نہایت توجہ سے تیرے پاک کلام کو سیکھ سکیں، اور تیرے پاک کلام کو سیکھ کر خدا باپ ہم عملی طور پر اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور اپنی زندگی کو تیرے حکموں کے مطابق گزار سکیں۔ جو کچھ مانگنے سے بھول گیا ہوں سو عطا فرما، تیرے ہی پاک اور مقدس نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ میرے عزیزو، ہم نے مبارکبادیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور یہ بھی اتفاق ہے کہ ان دنوں میں روزے رکھے جا رہے ہیں۔ مسیحی لوگ لینٹ کے سلسلے میں مصروف ہیں۔ مسیح کی آزمائش جو جنگل میں کی گئی اور اس کی آنے والی مصیبتوں کو جو ایسٹر کے دن تک یا گڈ فرائیڈے کے دن تک ہوتی ہیں، ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور ان دنوں میں خصوصی عبادات چرچز میں ہوتی ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ایک بڑے دن کے لیے تیار کر سکیں، خداوند یسوع مسیح کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر
دلی طور پر تیار کریں اور یہ محسوس کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی خاطر کتنی مشکلات کو برداشت کیا، لعن طعن کو برداشت کیا، وہ ہماری خاطر گناہ بن گیا جو گناہ سے واقف نہ تھا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ روزہ عبادت کا حصہ ہے، کلام کو پڑھنا بھی عبادت کا حصہ ہے۔ جب ہم خداوند سے رجوع کرتے ہیں، اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں ہر وقت بہت قیمتی اور فکر انگیز باتیں ملتی ہیں جن کو سیکھ کر ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم مبارکبادیوں کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آج کی مبارکبادی جو ہے وہ متی رسول کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 6 آیت میں مرقوم ہے۔ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اس مبارکبادی میں 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے، اور ہماری عبادت، ہماری ریاضت اور ہماری تمنا کا حاصل یہ ہے کہ ہم خداوند کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی حضوری میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ انسان کی ایک فطری خواہش ہے، لیکن اگر ہم خداوند کے پاک کلام کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہم پر واضح ہوتی ہے، گو کہ یہ انسان کی خواہش رہی ہے کہ وہ خدا کو دیکھے، لیکن خدا کو دیکھنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ اس کے لیے ایک بہت ہی کڑی شرط خدا نے رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا دل پاک ہونا چاہیے۔ اب پاکیزگی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ 2 طرح کی پاکیزگی ہے۔ ایک وہ پاکیزگی جو ظاہری ہوتی ہے، اور دوسری پاکیزگی وہ ہے جو باطنی ہے۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے وعظ میں، جو کہ پہاڑی وعظ کہلاتا ہے، ان مبارکبادیوں کا ذکر کیا ہے، اور اگر ہم 5ویں باب کو، متی رسول کی انجیل اس کے 5ویں باب یا 6 باب کو غور سے پڑھیں تو ہمیں اس بات کا ادراک ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو فقی فریسیوں سے متنبع رہنے کا واضح پیغام دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان کی راست بازی فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ دل کا پاک ہونا خداوند سے ملنے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے، لیکن یہ پاکیزگی ظاہری پاکیزگی نہیں ہے۔ فقی فریسی پاکیزگی کے لیے بہت زیادہ پابند تھے، اور راست بازی اور پاکیزگی کے لیے ان کی جو شرائط تھی وہ بہت کڑی تھی، بہت دشوار تھی، بہت مشکل تھی۔ اور وہ زمانہ
جس زمانے میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت بلکہ زمینی خدمت کا آغاز کیا، اس زمانے میں خداوند یسوع مسیح کے جو سننے والے لوگ تھے یا جو اس کے پیروکار تھے، وہ اعلیٰ درجہ کے لوگ نہ تھے، بلکہ وہ چرواہے تھے، مزدور تھے۔ ان کا تعلق پسے ہوئے طبقہ سے تھا، جن سے اس بات کی توقع رکھنا کہ وہ نفیس لباس پہنیں گے یا وہ طہارت اور پاکیزگی کے اعلیٰ معیار پر پورے اتر سکیں گے، یہ ایک بہت مشکل کام تھا۔ لیکن خداوند نے ظاہری پاکیزگی کو کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ اس کا مطمع نظر، اس کی خواہش یہ رہی ہے کہ ہمارا دل ہر قسم کی غلاظت سے پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ جب ہم غلاظت اور گندگی کی بات کرتے ہیں تو اس دل میں دنیا بھر کا لالچ، بغض، کینہ، دغا بازی اور چلاکیوں اور مکاریوں کی ایک لمبی فہرست موجود ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہمارے دل کو پاک نہیں رہنے دیتی، بلکہ ناپاک کر دیتی ہیں۔ جب ہمارے دل میں ایسی سقیمیں ہوتی ہیں، ایسی بری باتیں ہوتی ہیں، تو ہمارا ذہن انہی چیزوں کے بارے میں رات دن سوچتا رہتا ہے، اور جب ہمارا دل ان چیزوں سے آلودہ ہوتا ہے، دنیاوی چیزیں ہمارے ذہن اور دل میں بسی ہوتی ہیں، تو خداوند کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ وہ ہمارے دل میں سکونت اختیار کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمارے دل کی گندگی، غلاظت کو دیکھ کر وہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند کے چہرے کو دیکھیں، اس سے ملاقات کریں، بالمشافہ اس سے باتیں کریں، تو اس کے لیے لازمی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیں۔ اس میں کسی قسم کی برائی نہیں ہونی چاہیے۔ حبقوق نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 14 آیت میں مرقوم ہے، تیری آنکھیں اتنی پاک ہیں کہ تو برائی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح یا خدا جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے دل پاک اور صاف ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کو دیکھیں تو بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی خواہشات سے، رغبتوں سے، حرص سے، لالچ سے، بدی سے، خون ریزی سے، بدگمانی سے، بدخواہی سے اپنے دل کو پاک رکھنا ہے۔ اگر ہم خداوند کے پاک کلام میں سے خروج کی کتاب، اس کا 33 باب اور 17 آیت سے لے کر 23 آیت تک پڑھیں تو اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ خداوند سے ملنے کی خواہش موسیٰ نے بھی کی تھی۔ اس خواہش کے جواب میں خداوند نے اس کو کیا جواب دیا، یہ بات ہم سب کے لیے باعث دلچسپی ہوگی، اس لیے یہ حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ خداوند کے زندہ کلام میں مرقوم ہے، خداوند نے موسیٰ سے کہا،
میں یہ کام بھی جس کو تو نے ذکر کیا ہے کروں گا، کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھ کو بنام پہچانتا ہوں۔ تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ اس نے کہا میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا اور تیرے ہی سامنے خداوند کے نام کا اعلان کروں گا، اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا، اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا۔ اور یہ بھی کہا تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ پھر غور کیجئے، اور یہ بھی کہا تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ پھر خداوند نے کہا دیکھ، میرے قریب ہی ایک جگہ ہے، سو تو اس چٹان پر کھڑا ہو، اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا، اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانکے رہوں گا۔ اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا، لیکن میرا چہرہ دکھائی نہ دے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا یا خداوند کا جلال اس قدر پاک ہے کہ انسانی آنکھیں اس کے چہرے کی تاب نہیں لا سکتی۔ انسانی آنکھیں چدھا جاتی ہیں، اور یہاں کلام میں مذکور ہے کہ خدا نے کہا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ایک انسان میں خدا کے چہرے کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے، اس میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کے چہرے کے جلال کو برداشت کر سکے۔ تو خداوند نے موسیٰ کے اسرار کو دیکھا، اس کی ضرورت کا ادراک کیا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیرے لیے یہ انتظام کرتا ہوں کہ تو میرا پیچھا دیکھ سکے گا، لیکن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ انسان کو خدا کا چہرہ دیکھنے کے لیے خداوند کے معیار کے مطابق صاف دل ہونا بہت ضروری ہے۔ اور بطور انسان ہم سبھی کمزور ہیں، زندگی میں کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ضرور ہو جاتی ہے، اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، اور خداوند کے لیے اپنے دل کو تیار رکھنا ایک بہت مشکل اور کٹھن کام ہے۔ لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ ہمیشہ سے انسان کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ خدا کو دیکھے، اس کو بالمشافہ دیکھے، اس کے چہرے کے نور کو دیکھے، اس سے باتیں کرے، لیکن ایسا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک خاص قسم کی دل کی پاکیزگی اور صفائی چاہتا ہے۔ انسانی خواہش کے اظہار کو ہمارے بہت بڑے شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کبھی آئے حقیقت منتظر،
نظر آ لباس مجاز میں، کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ انسان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ وہ خدا کو دیکھے اور اس کی عبادت کرے، اور جب اس کو سامنے پائے تو اس کے سامنے سربسجود ہو۔ اور یہ پاکیزگی ظاہری پاکیزگی نہیں ہے جس کا تقاضا خداوند ہم سے کرتا ہے،